بہت اچھا شکیل یہ ایک موضوع ہے جس کا آج انتخاب کیا، اور ہماری آج کل کی تحقیق بھی اسی آیت کے پیش نظر چل رہی ہے اور ہم اکثر آپس میں بھی بحث کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ اس آیت کو آج سے ہی نہیں بلکہ اگر ہم دیکھیں ماضی میں جھانکتے ہوئے تو کئی لوگ اس کا ترجمہ اور اس کی تفہیم یہی بتاتے ہیں، اور گو کہ ترجمہ لغوی طور پر دیکھا جائے تو اسی طرح کا ایک متشابہ سا ترجمہ ہے۔ لیکن سب سے پہلے تو میں اس میں یہ کہوں گا کہ یہ آج کا موضوع نہیں، اس کو بہت سے لوگ پہلے بھی جو ہے ہدف بناتے ہیں اس آیت کو، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ اس کی تفہیم کرتے ہیں کہ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا لازم و ملزوم نہیں ہے۔ ایک انسان نے اگر نیک عمل کیا ہے اور اللہ تعالیٰ پر اس پر ایمان ہے اور وہ نیک عمل کرتا ہے، یوم آخرت پر ایمان ہے، تو وہ چاہے یہودی ہو، یعنی آیت کو اگر ہم شروع سے پڑھیں تو اس میں باقاعدہ ترجمہ اس طرح سے ہے کہ اس میں پہلے ایمان والوں کی تذکیر موجود ہے، پھر اس کے بعد یہودی، نصرانی، صابی زیر بحث آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آتا ہے کہ اگر وہ نیک اعمال کرتے ہیں، یوم آخرت کی ان کو فکر ہے، تو وہ جو ہے بے غم ہو جائیں گے، اور ان کو کسی قسم کا کوئی ان کی عذاب نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک بڑی جو ہے غور کرنے والی آیت ہے۔ میں تو اس میں اس چیزوں کو اس طرح سے دیکھتا ہوں، اور ایک ادنا سا طالب علم ہوں تو جب اپنی تحقیق شروع کرتا ہوں تو چیزوں کو تھوڑا سا ایک تو تمام علماء اکرام ان کے موقف بھی جس حد تک مقدور ہو پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، ان کی تفہیمات کو پڑھتا ہوں۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس آیت کو وہ لوگ جو رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کو شرط نہیں مانتے ہیں، یا وہ کہتے ہیں ضروری نہیں ہے یہ عمل، انسان کسی بھی مذہب سے ہو نیک عمل کر رہا ہے تو جنت میں جائے گا، تو میرا اس وقت موضوع جو ہے اس کو ہم تعلیل کی نظر سے ہی دیکھیں تو مجھے لگتا ہے اس آیت کا جو بیانیہ ہے اس سے پچھلی گزشتہ آیتیں بھی اس کے ساتھ میں پڑھ لی جائیں، کیونکہ یہ تو 62ویں آیت ہے، اس سے پہلے کافی آیات ہیں۔ اس کے بعد میں اچانک سے اس آیت کا جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس آیت کا موضوع رسالت تھا ہی نہیں، مطلب اس آیت میں رسالت کو موضوع بحث بنایا ہی نہیں گیا ہے، بلکہ یہ تو ایک انڈرسٹوڈ بات ہے، اور یہ قرآن کا اسلوب رہا ہے کہ وہ ہمیشہ سے محذوف الفاظ اس کے اندر موجود رہتے ہیں۔ یعنی اگر ہم اس پر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے لیکچرز بھی پڑھیں سنیں تو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے بھی اس کو بڑے اچھے طریقے سے بتایا کہ محذوف الفاظ کیسے ہوتے ہیں، اور محذوف الفاظ کا استعمال کس طرح سے قرآن مجید میں موجود ہے، جو ہماری بظاہر نظر و قرت سے وابستہ نہیں ہوتے ہیں لیکن موجود ہوتے ہیں۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پورا قرآن کا مقدمہ اس دعوت کو لے کے کھڑا ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پر ایمان لانا لازم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ خاتم النبیین ہے، اور خاتم النبیین ہونے کے ساتھ ساتھ رسالت بھی اب جو ہے ایک مہر لگ چکی ہے، اور وہ اب کوئی نبی اور رسول نہیں آئیں گے۔ لیکن اب ہم اس کو تھوڑا سا ایک تعلیمی پس منظر میں اس آیت کو دیکھتے ہیں، تو اصل میں ادھر بتانا یہ مقصود تھا کہ ہمیشہ سے لوگوں کے اندر اپنے اپنے گروہ میں رہتے ہوئے، وہ گروہ جو ہے اس میں ہم ان کو مذاہب لے سکتے ہیں، ان کا ایک یہ نقطہ نظر ہوتا تھا جو آج ہم مسلمانوں کا بھی ایک نقطہ نظر ہے کہ ہم لوگ تو جنت میں چلے ہی جائیں گے اور ہم تو بے غمی ہوں گے۔ تو ادھر بتانا اصل میں اس آیت میں یہ مقصود تھا کہ کوئی بھی ہو، یعنی یہودی بہت سے آ کے گزر چکے ہیں، بہت سے لوگ نصرانی ہو گئے، بہت سے لوگ صابی ہو گئے، تو اب وہ لوگ جو اپنے دور میں نیک اعمال کرتے تھے وہ بے غم ہو جائیں گے۔ اس میں ہرگز یہ مقصد نہیں تھا کہ اس میں یہ تھا کہ کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے گا اور یہودی مر گیا اور اس نے نیک اعمال کیے ہیں تو وہ جنت میں چلا جائے گا، یہ بات کچھ اس طرح سے نہیں تھی۔ اس بات کو اگر پورا مد نظر رکھتے ہوئے بات کی جائے تو یہ بات اعمال کے پیش نظر کی جا رہی تھی کہ انسان کو اپنی آخرت کی فکر ہونی چاہیے، اس فکر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ نیک اعمال کرے گا، اور جب وہ نیک اعمال کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائیں گے۔ اس آیت کا موضوع اصل میں تو یہ تھا۔ تو اس میں جو ہے اگر ہم دیکھیں تو وہ محذوف الفاظ موجود ہیں کہ آج کے دور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا لازم ہے، اور ان کو رسول اور آخری نبی تسلیم کرنا ہے، یہ ایمان کے بنیادی مقتضیات کا حصہ ہے، اس سے ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ یہ ایک الگ موضوع بحث ہے کہ کسی پر سچ آشکارا نہیں ہوتا ہے، یا وہ تحقیق کرتا ہے اور تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے یا تشکیک کا شکار ہو جاتا ہے، یا جو انٹرپریٹیشنز اس کو ملتی ہیں اس سے وہ قائل نہیں ہو پا رہا ہوتا، اس کا جو ہے موقف اس کو دوسروں کا سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے۔ اس میں ہم مسلمانوں کو دعا ہی کرنی چاہیے کہ سب ایمان کی حالت میں بتدریج جو ہے داخل ہوتے چلے جائیں، لیکن یہ ہے کہ ہمیں اسلام کی سب کو پھر تصویر ایسی دکھانا پڑے گی جس سے لوگ ہماری طرف امالہ ہوں، کیونکہ فی زمانہ اگر ریپوٹیشن وائز ہم بات کریں تو جس ملک میں ہم بھی رہتے ہیں وہاں پر عدم برداشت بہت ہے،
اور ٹالرنس بالکل موجود نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے نا ایک غیر مسلم ہم سے بات کرتے وہ ڈر بھی جاتا ہے، اور جب وہ ڈرتا ہے تو اس کے ذہن میں جو سوالات گردش کرتے ہیں وہ ہم سے پوچھ نہیں پاتا ہے، اس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں ہم ہی وجہ ثابت ہو رہے ہیں کہ وہ کھل کر اپنے اگر سوالات ہم سے کرے اور ہم اس کو شائستہ جوابات دے سکیں تو ہو سکتا ہے وہ خود بخود ایمان میں شامل ہو جاتا اور ایمان کو مطلب ایمان لے آتا، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو اس آیت کا موضوع اصل میں تو یہ ہے، ورنہ اگر ہم دیکھیں تو اس اگر بہت سی ایک اصل میں ہمارے یہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کو اگر ہم لغوی ترجمہ کریں گے تو لغوی ترجمے میں تو پھر آپ کو اگر لغت سے دیکھ رہے ہیں تو چیزوں کے معنی بدل جاتے ہیں، تو جب ہم چیزوں کو معنی بدل جاتے ہیں تو اس کے بعد اس طرح کا معاملہ درپیش آ جاتا ہے۔ اگر لغت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم صرف ترجمہ کریں تو ہم اصطلاحات سے جو ہے وہ تغافل برتنے لگتے ہیں، یہ طریقہ کار بالکل درست نہیں ہوتا، چیزوں کو ان کے پس منظر میں ان کے مقام پر رکھ کر ان کے محل کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی سمجھنا چاہیے۔ جب بھی کوئی ایسی اللہ تعالیٰ کے کلام کی بات ہے تو اس کے سیاق و سباق اور اس کے کانٹیکسٹ کو ضرور ملحوظ رکھنا چاہیے، تو ورنہ تو ایک حدیث بھی ہے ایسی جس میں یہ ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں چلا جائے گا۔